قرآن شریف میں بریدہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے کھاوے لوگوں سے قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ محض ہڈی ہوگا جس پر گوشت نہ ہو۔ یعنی جو لوگ قرآن شریف کو طلب دنیا کی غرض سے پڑھتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ہم میں اہمی دار بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، جس طرح پڑھتے رہو۔ ان قریب ایک جماعت آنے والی ہے جو قرآن شریف کے حروف کو اس طرح سیدھا کریں گے جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی خوب سنواریں گے، ایک ایک حرف کو گھنٹوں درست کریں گے اور مخارج کی رعایت میں خوب تکلف کریں گے، اور یہ سب دنیا کے واسطے ہوگا۔ آخرت سے ان لوگوں کو کچھ بھی سروکار نہ ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ محض خوش آوازی بیکار ہے جبکہ اس میں اخلاص نہ ہو، محض دنیا کمانے کے واسطے کیا جاوے۔ چہرہ پر گوشت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے اشراف الاشیاء کو ذلیل چیز کمانے کا ذریعہ کیا تو اشرف الاعضاء چہرے کو رونق سے محروم کر دیا جائے گا۔ عمران بن حسین رضی کا ایک واعظ پر گزر ہوا جو تلاوت کے بعد لوگوں سے کچھ طلب کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے ان اللہ پڑھا اور فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص تلاوت کرے اس کو جو مانگنا ہو اللہ سے مانگے۔ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو پڑھنے کے بعد لوگوں سے بھیک مانگیں گے۔ مشائخ سے منقول ہے کہ جو شخص علم کے ذریعے سے دنیا کماوے اس کی مثال ایسی ہے کہ جو جوتے کو اپنے رخسار سے صاف کرے۔ اس میں شک نہیں کہ جوتا تو صاف ہو جاوے مگر چہرے سے صاف کرنا حماقت کی منتہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے، پس نہ ان کی تجارت کوئی نفع والی ہے اور نہ یہ لوگ ہدایت یا فتح ہیں۔ ابی بن کعب رضی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن شریف کی ایک سورت پڑھائی، اس نے ایک کمان مجھے ہدیہ کے طور سے دی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی ایک کمان تو نے لے لی۔ اس طرح کا واقعہ عبادۃ بن صامت رضی نے اپنے متعلق نقل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ نقل کیا کہ جہنم کی ایک چنگاری اپنے نینگوں کے درمیان لٹکا دی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر تو چاہے کہ جہنم کا ایک طوق گلے میں ڈالے تو اس کو قبول کر لے۔ یہاں پہنچ کر میں ان حفاظ کی خدمت میں جن کا مقصود قرآن شریف کے مکتوبوں سے فقط پیسہ ہی کمانا ہے، بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اللہ اپنے منصب اور اپنی ذمہ داری کا لحاظ کیجیے۔ جو لوگ آپ کی بدنیتیوں کی وجہ سے کلام مجید پڑھانا یا حفظ کرانا بند کرتے ہیں
اس کے وبال میں وہ تنہا گرفتار نہیں، خود آپ لوگ بھی اس کے جواب دہ اور قرآن پاک کے بند کرنے والوں میں شریک ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اشاعت کرنے والے ہیں، لیکن در حقیقت اس اشاعت کے روکنے والے ہم ہی لوگ ہیں، جن کی بد اتواریاں اور بدنیتیاں دنیا کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ قرآن پاک ہی کو چھوڑ بیٹھیں۔ علماء نے تعلیم کی تنخواہ کو اس لیے جائز نہیں فرمایا کہ ہم لوگ اسی کو مقصود بنا لیں، بلکہ حقیقتاً مدرسے کی اصل غرض صرف تعلیم اور اشاعت علم اور قرآن شریف ہونے کی ضرورت ہے، اور تنخواہ اس کا معاوضہ نہیں بلکہ رفع ضرورت کی ایک صورت ہے جس کو مجبوراً اور اضطرار کی وجہ سے اختیار کیا گیا۔ امام حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام کا بچپن میں علمی مشغلہ سید سادات حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور چند مہینے۔ 6 برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے؟ لیکن امام حسین علیہ السلام کی روایتیں حدیثوں کی کتاب میں نقل کی جاتی ہیں، اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے، جن سے 8 حدیثیں منقول ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصے کے بعد یاد آئے، اور یاد آنے پر پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم پڑھے، تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 25 حج پیدل کیے، نماز اور روزے کی بھی بہت کثرت فرماتے تھے، صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام تھا۔ ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھیں، ان میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، ہم کو صدقہ جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد روایات آپ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔ فائدہ: اس قسم کے واقعات صحابہ کرام کے بکثرت ہیں کہ بچپن کے واقعات حضور سے نقل کیے گئے اور یاد رکھے۔ محمد بن ربیع ایک صحابی ہیں جن کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت وصال کے وقت 5 برس کی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں عمر بھر اس بات کو نہیں بھولوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے یہاں ایک کنواں تھا، اس کے پانی سے ایک کلی میرے منہ پر کی۔ ہم لوگ بچوں کو واہی تباہی فضول باتوں میں لگاتے ہیں، جھوٹے جھوٹے قصے ان کو سنا کر لغویات میں دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر اللہ والوں کے قصے تلاش کر کے ان کو سنائے جائیں، بجائے جن بھوت ڈرانے کے اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ کی ناراضگی کی اہمیت اور ہیبت دل میں پیدا کر دیں،
تو دنیا میں بھی ان کے کارآمد ہو اور آخرت میں بھی مفید ہے۔ بچپن کا زمانہ حافظہ کی قوت کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت کا یاد کیا ہوا کبھی نہیں بھولتا۔ ایسے وقت میں اگر قرآن پاک حفظ کرایا جائے تو نہ کوئی وقت ہو، نہ وقت خرچ ہو، نہ کوئی دقت ہو۔ میں نے اپنے والد نور اللہ مرکزہ سے بھی بارہا سنا اور اپنے گھر کی بوڑھیوں سے بھی سنا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دودھ چھڑایا گیا، میرے والد صاحب کا جب دودھ چھڑایا گیا تو پاؤ پارا حفظ ہو چکا تھا اور 7ویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا، اور اپنے والد یعنی میرے دادا صاحب سے مخفی فارسی کا بھی متعدد حصہ بوستان، سکندریہ نامہ وغیرہ پڑھ چکے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے قرآن شریف ختم ہونے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ ایک قرآن شریف روزانہ پڑھ لیا کرو، باقی تمام دن چھٹی۔ میں گرمی کے موسم میں صبح کی نماز کے بعد مکان کی چھت پر بیٹھا کرتا تھا اور 6-7 گھنٹے میں قرآن شریف پورا کر کے دوپہر کو روٹی کھاتا تھا اور شام کو اپنی خوشی سے فارسی پڑھا کرتا تھا۔ 6 ماہ تک مسلسل یہی معمول رہا۔ 6 ماہ تک روزانہ ایک کلام مجید پڑھنا، پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے اسباق بھی پڑھتے رہنا، اور وہ بھی 7 برس کی عمر میں کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کا ثمرہ یہ تھا کہ قرآن شریف میں متشابہ لگنا یا بھولنا جانتے ہی نہیں تھے، چونکہ ظاہری معاش کتابوں کی تجارت بھی تھی اور کتب خانہ اکثر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اس لیے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ سے کام کرتے وقت زبان سے تلاوت نہ فرماتے ہوں۔ کبھی کبھی اس کے ساتھ ہم لوگوں کو جو مدرسے سے الگ پڑھتے تھے اسباق بھی پڑھایا کرتے تھے۔ اس طرح 3 کام ایک وقت میں کر لیا کرتے تھے، مگر ان کا طریقہ تعلیم ہم لوگوں کے ساتھ وہ نہیں تھا جو مدرسہ کے اسباق کا تھا۔ عام مدارس کا مروجہ طریقہ ہے کہ سارا بوجھ استاد ہی کے ذمہ رہے، بلکہ مخصوص طلباء کے ساتھ یہ طریقہ تھا کہ شاگرد عبارت پڑھے، ترجمہ کرے، مطلب بیان کرے، اگر مطلب صحیح ہوتا تو آگے چلو فرما دیتے، اور اگر غلط ہوتا تو اگر غلطی قابل تنبیہ ہوتی تو تنبیہ فرماتے، اور بتانے کے قابل ہوتی تو بتا دیتے۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے، اس صدی کا واقعہ ہے، لہذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ جیسے قوا اور ہمتیں اب کہاں سے لائی جائیں۔ یہ بزرگ کتاب لکھو مولانا ذکریہ صاحب، یہ گھणो पुराणो ना आहे, इन जा यूट्यूब ते पंहिंजो आवाज़ बि पियो आहे, तक़रीरूं जेके हिन बुज़ुर्ग कयूं उन जा अञा पंहिंजो आवाज़ बि पियो आहे, मौलाना ज़करिया साहब जो लिखियलु आहे। हीअ पंहिंजे वालिद साहब लाइ थो चए थो, उन 7 सालनि जी उमिरि में क़ुर शरीफ़ हिफ़्ज़ करे छॾियो। अञा ॿार खीरु जेको छॾाईंदो आहे 2.5 साल या 2 साल हुनजी मुदत आहे न खीरु पीअण जी माउ जी, त पाव पारो माना हिकु पाव पारे में तक़रीबन 4-5 रुकू हूंदा आहिनि, त उहो हुनखे यादि थी वियो उते ई। ऐं पोइ वरी हुनखे पंहिंजे पीउ चयो, जॾहिं हाफ़िज़ थी वियो त बसि चईंसि हिकिड़ो कमु कंदो कर, रोज़ु तुंहिंजो सिर्फ़ु हिकिड़ो कमु आहे रोज़ु, त रोज़ानो हिकिड़ो क़ुर शरीफ़ पढ़, बाक़ी तोखे सॼो ॾींहुं मोकल आहे। पोइ चए थो सुबुह जो वेहंदो नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर ताईं 6-7 घंटनि में क़ुर शरीफ़ ख़तमु करे उथंदो, पोइ अचे मंझंदि जी मानी खाईंदो, त शाम जो वरी वक़्तु बची पवंदो त फ़ारसी पढ़णु वेंदो। वरी फरमाईंदा त इहे हाणे जेके न असां सहाबा जा किसा त वॾा ॿुधंदा आहियूं, पर हे त हिननि दौरनि जा माण्हू आहे त जंहिंखे रोज़ु रोज़ु हिकिड़ो क़ुर शरीफ़ बि पढ़ी सघनि पिया, त असां हिकिड़ो रुकू बि न पढ़ी सघूं, त उन ते थोरी तवजह ॾियो। भई आख़िर जा ख़ज़ाना आहिनि, हीअ बाद में उते मिलण वारा न आहिनि, हितां तव्हांखे जमा करिणो आहे। हज़रत अली साईं फरमायो त क़यामत वारे ॾींहुं हर को माण्हू पंहिंजी माउ जे निस्बत सां पुकारियो वेंदो आहे, त तव्हां जेको आहे सो मौला अली साईं फरमाइनि था त आख़िरत जा पुट थियो, दुनिया जा पुट न थियो, ताकी माना आख़िरत तव्हांजी संवरजे। सभु कुझु ताक़तूं हिन दुनिया जे लाइ हणी छॾींदव त पोइ आख़िरत कॾहिं कमाईंदव। त हीअ बुज़ुर्ग हुया जेके
दुनिया में रही करे दीन जो कमु कयो, अलाह ताला उन्हनि खे दुनिया में बि इज़त ॾिनी। ऐं अॻ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र थियो, उन में बि काफ़ी ॻाल्हियूं अची वियूं। त 6 सालनि जी उमिरि आहे। हिकिड़ो साहबी चएसि हज़ूर जन जो को वाक़ियो यादि आहे? इमाम साहब फरमाया था, मां हिकिड़ी खिड़की ते चढ़ी करे खजूर का खई वात में विधी त नबी अलैहिस्सलाम चयो त इहा उछलाए छॾ। सदको असां अहले बैत ते हराम आहे, नबी साईं ते ऐं नबी जे घर वारनि ते सदको खाइणु जाइज़ न आहे। खजूर त खजूर आहे, खजूर जिन्स में त खजूर आहे, पर अगरि सदके जी हूंदी त सैद ते खे खाइणु उहा जाइज़ न आहे। त इन करे पोइ पाण करीमनि जो वॾो ख़्यालु कंदा हुआ। हिकिड़ो दफ़ो नबी अलैहिस्सलाम पंहिंजे घर में परेशानी घुमी रहिया आहिनि, चहिरो मुबारक परेशान। कंहिं घरवारी पुछियो अथई छा थियो? पाण फरमायूं त खजूर पई ज़मीन ते। इन जो बि पाण करीम ॾाढो ख़्यालु कंदा हुआ त जेको ज़रो ज़रो बि आहे न रिज़्क़ जो, उन जो क़दुरु कयो। हिकिड़ो दफ़ो मां आयशा सिद्दीक़ा खे फरमायूं रज़ी अलाह ताला अन्हा खे त पोइ रोटी जो टुकड़ो हुयो हेठि पियो, साईं जन साफ़ु करे उहो खाधो। साईं जन फरमाया त आयशा जी क़दुरु कंदा कयो रोटी जी, रिज़्क़ जी। जेकॾहिं हीअ नाराज़ थी हली वञे त पोइ मोटंदी न आहे, त रिज़्क़ जो क़दुरु कबो आहे। त पोइ ज़मीन ते उहा खजूर पई त साईं जन उहा खाई वरिती, पर पोइ परेशानी इहा थी त इहा खजूर अलाए ईअं त न हुयो त कंहिंजे सदके जी हुजे, ऐं सदको जेको आहे नबी जे मथां हराम आहे। त हिकु हिकु शइ जो ख़्यालु कंदा हुआ, लिहाज़ रखंदा हुआ। मुहर्रम शरीफ़ अचे थो, गुज़री रहियो आहे, बल्कि इमाम साहब जा ॾींहं आहिनि। नबी अलैहिस्सलाम जी जेका आल आहे, जेका औलाद आहे, मौला अली साईं जो जेको मर्तबो आहे तमामु वॾो आहे। उन्हनि जी मुहबत असां सभिनी जे मथां वाजिबु आहे। हिकिड़ी हदीस शरीफ़ में आहे त जेकॾहिं को माण्हू हज ते हुजे या उमिरे ते हुजे, एहराम ॿधल आहे, खाना काबा जो तवाफ़ थो करे, हीअं खाना काबा जो तवाफ़ थो करे, एहराम ॿधल आहे, हज जी या उमिरे जी हालत में आहे, ऐं उते उहो मरी थो वञे, हजर असवद ऐं रुकन यमानी जे दरमियान तवाफ़ कंदे कंदे फ़ौत थी थो वञे। ऐं हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, अगरि इन जे दिलि में अहले बैत जी मुहबत न आहे त इहो जहन्नम में हली वञे, दोज़ख में हली वञे। लिहाज़ा इहो वॾो घराणो आहे जेको आहे, उन्हनि जी मुहबत असांजे मथां वाजिबु आहे। उन्हनि जो ज़िक्र, उन्हनि जो अदब हिन घर में पाण करीम अलैहिस्सलाम जेको आहे त ईअं ई फरमायो। हज़रत उसामा बिन ज़ैद साईं जन सां मिलणु वियो, को मसइलो पुछणु वियो, उहो त घर जा ई माण्हू आहे न, कमुकारु घणो उहे ई कंदा। जीअं ज़ैद बिन हारिस आहे, हज़रत बिलाल आहे, हज़रत उसामा आहे, इहे साईं जन जा ईअं तमामु वेझो हुया। त उहो चए थो, मां साईं जन ॾे वियुमि कंहिं कम सां, पाण करीम ॿाहिरि निकिरी आया, चादर पातल आहिनि। मूंखे ईअं लॻो साईं कुझु वज़न खई वेठा आहिनि, त मां चयुमि साईं हिन में कुझु आहे, तव्हांजी चादर में कुझु लॻे थो। पाण करीमनि चादर हटाई त हिकिड़े पासे ना हसन अलैहिस्सलाम, हिकिड़े पासे ना हुसैन अलैहिस्सलाम। पाण करीमनि फरमाया, दुआ कई त फरमाए थो, मां हिननि सां मुहबत कंदो आहियां, या अल्लाह, ऐं तूं बि हिननि सां मुहबत कर, ऐं जेको हिननि सां मुहबत करे उन्हनि सां बि तूं मुहबत कर। बहरहाल ॻाल्हि इहा आहे त उन्हनि जा वरी अमाल बि आया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम जे लाइ कहिड़ा अमाल आया? 25 हज पंध कया, 25 हज प्यादल साईं जन कया आहिनि, प्यादल हज कया, ऐं सदकात बेशुमार कंदा, ऐं निमाज़ूं लंबियूं लंबियूं पढ़ंदा, सखावत कंदा, इबादत कंदा, आला अख़लाक़नि जा मालिक हुया। त असां जॾहिं उन्हनि जी पैरवी कंदासीं त उन्हनि में ई निजात आहे न। रुगई उन जो ज़िक्र कजे ऐं वरी अमाल ओड़ा न हुजनि या ओड़ी कोशिशि ई न कजे, त पोइ इहो बि ठीकु न आहे। अलाह ताला जो ज़िक्र, अलाह जे हबीब करीम जो ज़िक्र, उनजी आल औलाद जो ज़िक्र मां मुराद इहो ई आहे त असांखे कुझु न कुझु हिसो त मिले उन्हनि जहिड़ो थियण जी। इबादत कयूं, ऐं अख़लाक़ ठीकु कयूं, ऐं ईमान खे मज़बूत कयूं। अलाह जी मुहबत, अलाह जे रसूल जी मुहबत ऐं अहले बैत अलैहिस्सलाम जी मुहबत ऐं अदब असांजे दिलनि में हुजे, इन जे लाइ कोशिशि कयो। रोज़ाना इहा ई तलक़ीन कई थी वञे। निमाज़ पढ़ी आहे पढ़ी